ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ علیہ حمد و ثنا دلائی اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات تسی کافی دیر تو تشریف فرماؤ اور بڑے جاندار شاندار مدلل خطابات سماعت فرما چکے میرے واسطے انتہائی واجب الاحترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد دین ندیم گجر صاحب حافظہ اللہ بڑا پیارا خطاب فرما چکے اور شیر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف فسروری صاحب حافظہ اللہ بہت شاندار خطاب فرما گئے میں حاضر خدمت ہویا سا کہ چلو میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا میرا خیال ہے حصہ شامل ہو گیا ہن دعا کر دئیے دعا ہوں تو تہاڈی اجازت ہے ہاں ویسے پسروری صاحب نے تہاڈے کو وعدہ لیا سی لیکن میری طرف تہانوں اجازت ہے ٹھیک ہے نا وہ جڑی انہاں تہاڈے کو حلف لیا سی نا میری طرف اجازت ہے جڑا جانا چاہے نا چھٹی ہے اچھا آپ کو جانا چاہے نا تو میری طرف اجازت ہے میں تقریر مسلط کر کے نہیں سنانا ٹھیک ہے تسی اپنی خوشی نہ اگر اجازت دین دے ہو تو میں بیان کرا مگر نہ تقریرہ کر کے گلا میرا بھی خراب ہویا ہے صبح پھر سفر کرنا ہے کل میاں چنوں پھر پروگرام ہے اس واسطے میں تو چاہنا کہ میری جان چھتی چھوٹ جائے ہن تہاڈا کی حکم چلو اللہ پاک تہاڈی محبت تہاڈا پیار قبول فرمائے ویسے مینوں تہاڈے نال ویسے بھی بڑا پیار ہے ہن یہ پیار ہے نا کہ میں آیا سب تو پہلوں تقریر سب تو بعد سارے شیخ آئے سب تو بعد چلو پھر بھی انہاں دی محبت ہے کہ تقریر کرن تو بعد پھر آخر تک تشریف فرما نے ساڑی سرپرستی کر رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں چونکہ کانفرنس دے سرپرست ہی نہیں اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے
اور اس گاؤں دے نال ویسے بھی میرا ایک دلی تعلق ہے. میرا ایک دوست ہوندا سی, میرا بھرا بھی سی, میرا دوست بھی سی, میرا مقتدی بھی سی. میرے مگر جمعہ پڑھتا سی بڑے شوق نال. محترم بھائی محمد بلال یوسف صاحب, اور بڑا شوق دا اظہار کرتا تھا. جمعہ پڑھنا نا میرے کول, تو جمعے تو بعد ملنا, کول بیٹھنا کہ حافظ صاحب ساڈے پنڈ کدی آؤ نہ تقریر کرو. بہرحال اللہ دے فیصلے غالب نے. ہن میں انہاں دے پنڈ دے اندر تے آنا, لیکن بھائی بلال نال ملاقات نہیں ہوندی. انہاں واسطے اسی دعا گو ہاں کہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے, اللہ جنت دے اندر انہاں دے درجات بلند فرما. انہاں دے والد محترم جناب چاچا جی محمد یوسف صاحب, ماسٹر محمد یوسف صاحب تشریف فرما نے. تواڈے ماسٹر نے میرے چاچا جی نے, اللہ پاک انہاں نوں صبر جمیل عطا فرمائے اور صحت و سلامتی والی اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے. انہاں دی زیارت ہو جاندی ہے, ملاقات ہو جاندی ہے, میرے واسطے دعا کر دیندے نے. میں باعث سعادت سمجھنا. توجہ میں انتہائی اختصار دے نال چند باتاں پیش کراں گا. تہاڈی محبت پیار رہے گا تو پھر انشاءاللہ بات چلے گی. تسی سن رہے سو مریداں دا شان, جنہاں مریداں دی عظمت دا اے حال ہے, انہاں دے پیر دا مقام کی ہوئے گا. اور او پیر جڑا سارے جہاناں دا پیر ہے. اساں کیوں پیر منیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہور کوئی انہاں ورگا بنایا ہی نہیں, اور کائنات وچ انہاں ورگا کوئی ہور آیا ہی نہیں. رب نے بنایا ہی نہیں, آنا کتوں سے, اللہ نے بنایا ہی نہیں. وہ ساڈا پیر ہے اللہ دے فضل و کرم نال, جدے جیسا جہان اندر کوئی دوجا ہے ہی نہیں. اسی انہاں نوں اپنا پیر منیا. اور سن لو دھیان نال, پیر مرشد راہبر رہنما. لوگ کہتے ہیں نا تیرا پیر کون ہے, تیرا پیر کون ہے, تو فلانے دا پیر نہیں. پیر تو بغیر ایک لمحہ بھی گمراہی ہے. میرے شیخ تشریف فرمان ہے, پیر تو بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی گمراہی ہے. ایک مہینہ, ایک دن, ایک گھنٹہ بھی بڑی دور دی بات ہے. پیر تو بغیر ایک لمحہ بھی گمراہی جے. جدا پیر ایک لمحے واسطے بھی جدا پیر کوئی نہیں, سمجھو دا لمحہ گمراہی دے اندر. پیر تو بغیر گزارا ہے ہی نہیں. اس واسطے ساڈا پیر ہے وے, لیکن اللہ دے فضل و کرم نال او پیر ہے جدے ورگا جہان وچ کوئی دوجا پیر ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے جنیاں بھی ہستیاں, جتنیاں مخلوقات, جتنی کائنات پیدا کیتی ہے, اللہ پاک نے ساریاں تو آلہ بنایا ہے تے ساڈے پیر نو بنایا ہے. اللہ پاک نے ہستیاں پیدا کیتیاں نے نا, بڑیاں بڑیاں عزتاں والے, عظمتاں والے, مقام والے, شاناں والے, پر سارے ساڈے پیر تو تھلے ہی. اللہ پاک نے شاناں والے لوگ بنائے, عظمتاں والے لوگ بنائے, راہبر بنائے, قائد بنائے, انبیاء بنائے, پر اللہ پاک نے انہاں ساریاں نو پابند کیتا ہے ساڈے پیر دی فرما برداری دا. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ کہانی ہے, ادھی رات ہو گئی, اور سبحان اللہ پھر چاچے نال کیو, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
اللہ پاک نے عزتاں والیاں عظمتاں والیاں ہستیاں اللہ پاک نے نبیاں نو جمع کیتا ہے تے حکم کی دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے او نبیو میں تانوں دنیا تے بھیجاں کتاباں دیواں شریعتاں دیواں عظمت دیواں نبوت دیواں امامت دیواں تسی دنیا تے جا کے اعلان نبوت کرو لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن مرید بنن تابعدار بنن زمانہ تہاڈے پیچھے چلدا ہووے ثم جاءکم رسول پھر میرا محبوب آ جائے کائنات دا تاجدار آ جائے تساں کی کرنا ہے اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے اپنیاں شریعتاں ختم کر دینیاں نے اپنیاں نبوتاں چلانیاں نہیں اپنیاں امامتاں چلانیاں نہیں کرنا کیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اپنیاں امامتاں چھڑ کے تے نبی پاک دے تابعدار بن جانا ہے عظمتاں والے لوگ ہیں کہ نہیں شان والے مقام والے ہیں کہ نہیں پر میرے پیر ورگی شان کسی دی بھی نہیں اور سن لو دھیان نال ایک بات سمجھ لو یہ جتنے انبیاء اور رسل نے انہاں نو شریعت کنے عطا کیتی ہے رسالت کنے عطا کیتی ہے نبوت کنے عطا کیتی ہے امامت کنے عطا کیتی ہے وہابیاں نے انہاں نو امامت دیتی سنیاں نے دیوبندیاں نے بریلویاں نے انہاں نو نبوت اور امامت کنے عطا کیتی ہے اللہ نے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں آپ دی شریعت نبوت امامت دے ہوندیاں رب دے بنائے ہوئے کسے امام دی بھی امامت چل سکتی تو لوکاں دے بنائے امام دی امامت چل جائے گی گل دی سمجھ آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں کہ نہیں انہوں نے امامت کنے عطا کیتی ہے اللہ نے ہن نبی پاک دے ہوندیاں آپ دے دین دے ہوندیاں شریعت دے ہوندیاں نبوت دے ہوندیاں جڑا بندہ اپنی نسبت نبی پاک والوں توڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال جوڑے آکھے میں عیسائی ہاں نسبت کدے نال جوڑی ہے اللہ دے بڑھائے ہوئے نبی رسول صاحب کتاب صاحب شریعت پیغمبر اور جنہوں امامت اللہ نے عطا کیتی ہے جو اللہ دے بڑھائے ہوئے امام نال اپنی نسبت جوڑے آکھے میں عیسائی ہاں کامیاب ہو جائے گا اچھا رب دے بڑھائے ہوئے امام نال نسبت جوڑے عیسیٰ علیہ السلام نال آکھے میں عیسائی ہاں آندے ہو گمراہ ہے نہیں کامیاب ہوئے گا تو جڑا بندیاں دے بنائے ہوئے اماماں نال نسبت جوڑے جڑا اللہ دے بنائے ہوئے امام ابراہیم علیہ السلام دی اتباع کرے نبی پاک دے ہوندیاں اللہ دے بنائے ہوئے امام موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرے نبی پاک دے ہوندیاں ہدایت دے کے گمراہ ہے اور رب دے بنائے ہوئے امام دے پیچھے لگا ہے گمراہ ہے جو نبی پاک دی شریعت دے دین دے ہوندیاں نبی پاک والوں نسبت توڑ کے رب دے بنائے ہوئے امام عیسیٰ علیہ السلام نال نسبت جوڑے آکھے میں عیسائی ہاں آندے ہو گمراہ ہے جڑا نبی پاک دے ہوندیاں امتیاں دے بنائے ہوئے امام ابو حنیفہ نال نسبت جوڑے آکھے میں حنفی ہاں کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے مینوں نہیں غرض تسی وہابی بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو دیوبندی بیٹھے ہو بریلوی بیٹھے ہو مینوں نہیں کوئی واسطہ میں گل سمجھ آ رہا نبی پاک دے ہوندیاں رب دے بنائے ہوئے امام نال نسبت جوڑے گمراہ ہے تسی آکھیا ہے
تو جے امتیاں دے بنائے ہوئے امام نال نسبت جوڑے گمراہ ہے. تسی کہہ دے میں نہیں کیا جے تک جڑا پار پانا تواڈے تے پوے. میں کیا بھی پھسا ادھی رات جڑا آکھے میں حنفی ہاں میں شافعی ہاں میں مالکی ہاں میں حنبلی ہاں میں چشتی ہاں میں سہروردی ہاں میں نقشبندی ہاں وہ ہدایت دے. او حنفی شافعی مالکی حنبلی چھڑ کے سب عقیدے چڑھ کے سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اور نبی جے آ دربار شہانہ او کدھرے نظر نہ آوے جیڑا اس تھی دور ہو جاوے او کدی نجات نہ پاوے او جیڑا چھڑ کے سڑک نبی دی او وکھرا دین نکالے او نہیں میری امت وچوں کہ آج مدینے والے اور کیڑا نقص تسا نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ کے مدینے والوں غیراں دے نال جوڑی. نہیں ساری نسبت کسے والا اسی بولو حنفی نہیں شافعی نہیں مالکی نہیں حنبلی نہیں عیسائی نہیں قادیانی نہیں اسی ایکو ہستی نال نسبت جوڑی ہے جہاں نام محمد ہے اور اسا اعلان کیتا ہے ہم تو محمدی ہیں بایا ہے نام ہم کو وہ امام الانبیاء ہی کافی ہے امام ہم کو. جدو اونا ورگا ہے ہی کوئی نہیں یا تو اونا ورگا کوئی بخا دیو دس دیو بھی ہاں اونا ورگا ہے انہوں مان لینے جدو اونا ورگا ہے ہی نہیں پھر اونا نو چھاڑ کے کسے اور پیچھے لگن دی لوڑ کیڑی ہے. کئی بندے پوچھن کہ تہاڈا پیر کون ہے تہاڈا پیر انہوں کو تہاڈا پیر کون ہے ساڈی فلاں سرکار ہے وہ کو پھر کہتے تہاڈا کون ہے اسی نے ساڈا مدینے والا وہ تے ساڈا بھی ہے وہ تے صبر نہیں آیا وہ تے ساڈا بھی ہے تہاڈا بھی ہے ساڈا ہی ہے اساں انہوں پیر منیا نہ وہ جہاں لبا ہے تے نہ اساں کسے ہور نو پیر منیا ہے. میں قربان جاواں ساڈا پیر پیر انہوں پھڑی دا ہے جدا اگاں پیر کوئی نہ ہو. پیر کنوں پھڑی دا ہے اے نہ ہوئے کہ تسی او دے پیچھے او اور دو چوں دے پیچھے ٹھیک ہے نا تسی او دے پیچھے تے او کسے اور دے پیچھے تے او کو کسے اور دے پیچھے جو تسی اپنا لب دے پیچھے. پیر انہوں منی دا جدا اگر اپنا پیر کوئی نہ ہوئے پیر کامل ہوئے انہوں پیر منی دا ہے جدا اگا اپنا پیر کوئی نہ ہوئے انہوں پیر پھڑی دا ہے جنہوں کالوں پولیس والے نہ پھڑن آج تسی پھڑو تو مہینے بعد پولیس والے پھڑ لیں انہوں پیر پھڑی دا جدا کامل پیر ہوئے کامل مرشد ہوئے جدا اگا اپنا پیر کوئی نہ ہوئے جدا پیران دا پیر ہوئے جنہوں میں پیر مننے آئے اللہ دے فضل و کرم نال او دا کوئی پیر نہیں او آپ سارے جہان دا پیر ہے. کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما.
میرا پیر پیراں دا پیر، میرا پیر نبیاں دا پیر، میرا پیر سارے جہان دا پیر۔ لیاؤ کوئی بھی ہستی، ہاتھ رکھو کسے ہستی تے، کوئی امام لے آؤ میرے پیر دا مرید، کوئی محدث لے آؤ میرے پیر دا مرید، کوئی ولی لے آؤ میرے پیر دا مرید، کوئی صحابی لے آؤ میرے پیر دا مرید، کوئی نبی لے آؤ میرے پیر دا لے آؤ۔ کہڑا پیر لے آؤ؟ حضرت علی اجویری پیر ہے تہاڈا پر میرے مرشد دا مرید ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی آندے ہو پیر ہے پر میرے پیر دا مرید ہے۔ حضرت امام حسین میرے پیر دا مرید ہے۔ حضرت سیدنا علی پاک نے پر میرے پیر دے لے آؤ جڑی بھی ہستی لے آتے ہو، جنوں بھی لے آؤ میرے پیر دا۔ سن لو دھیان نال، سارا جہان میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، سارے جہان دا امام اللہ نے بنایا تے میرے پیر نو بنایا ہے۔ تے غلامی امام دی کری دی ہے، غلام دی نہیں کری دی۔ غلامی امام دی کری دی ہے، غلام دی نہیں کری دی۔ جنوں مرضی لے آؤ میرے پیر دا غلام ہے۔ ہاں کوئی بڑا غلام ہے، کوئی چھوٹا غلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا جہان میرے پیر دا، کیوں پر عثمان باجوہ صاحب، سارا جہان میرے پیر دا غلام ہے۔ یہ وکری گل ہے، کوئی بڑا غلام ہے، کوئی چھوٹا غلام ہے، کوئی اعلیٰ درجے دا غلام ہے، کوئی گھٹ درجے دا غلام ہے، سارا جہان میرے پیر دا غلام ہے۔ تے پیر غلام نو نہیں منی دا، پیر غلام رسول نو نہیں منی دا، پیر خود رسول اللہ نو منی دا ہے۔ میرا پیر او میرا پیر امام اماماں دا، میرے شیخ القرآن نے کہنا ہے، خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک جنت اللہ مقام عطا فرمائے۔ اور جب تک دونوں شیخوپوریاں دا ذکر نہ ہوئے میرے شیخوپورے دی تاریخ نہیں مکمل ہوتی۔ دعا کرو اللہ پاک استاد محترم مراد علیہ السلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے۔ اللہ دونوں شیخوپوریاں نو جنت دا مقام عطا فرما۔ میرے شیخ القرآن نے کہنا میرا پیر امام اماماں دا، می ورے درود سلاماں دا، کی ملے میرے جے غلاماں دا، جدے سر شفقت دا سیرا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے، یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ میرا پیر ہوئے جدا اگاں پیر کوئی نہیں، جا سارے جہانہ دا پیر ہے۔ اگلی گل اونوں پیر منی دائے جڑا خود سدھے راہ تے قائم ہوئے، کیوں بھائی عبداللہ صاحب، جڑا خود صراط مستقیم دا امام ہوئے، خود سدھی راہ دے تے قائم ہوئے، اے نہ ہوئے تسی وہ دے پیچھے لگے وہ بھی اصلی پیر ہے، جب کوئی ضروری صاحب کہہ رہے ہیں تو مہینے بعد پتہ لگے۔ ہاں پیر انہوں منی دا جڑا کامل پیر ہوئے تے صراط مستقیم دا امام ہوئے، خود سدھی راہ دے اتے قائم ہوئے، جڑا ہلن والا نہ ہوئے، تھڑکن والا نہ ہوئے، گمراہ ہون والا نہ ہوئے۔ پیر انہوں منی دا جڑا صراط مستقیم دے اتے قائم ہوئے، جنہوں میں پیر منے آئے۔ اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا پیر صراط مستقیم دا امام ہے۔ کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ جے قرآن سننا تو سبحان اللہ نہیں جنا نا کو، اور میرا گلا دے کے بیٹھا ہے توڑا بھی نہیں بیٹھا، ہاں تو صاحب دے رہا میرے کے کام چلتا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ پاک نے فرمایا مینو قرآن دی قسم ہے، رب قسم نام چکے سانو پھر بھی، پر نبی پاک دی عظمت واسطے رب نے قسم چکی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، فرمایا مینو قرآن دی قسم ہے، فرمایا مینو قرآن دی قسم ہے۔ ویسے قرآن دی قسم چکنی جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں اسٹیج تو نہیں میں پوچھنا، میں تو انہوں پوچھنا، اسٹیج تو علماء بیٹھے نے، میرے شیوخ بیٹھے نے، قرآن دی قسم ویسے چکنی جائز ہے کہ نہیں؟ اختلاف ایک ہاں دی آواز ہوئی ہے تو نہ دی آواز ہوئی ہے۔ قرآن دی قسم چکنی تو لوڑ پہ جائے، قسم چکنی پہ جائے، قرآن دی قسم چکنی جائز ہے کہ نہیں؟ ہجے بھی اختلاف ہے، ہاں بھی تو نام، ہاں بھی تو نام ہی ہے۔ میں جنہوں پوچھے نا اختلاف ہو جاتا ہے بیچ اس مسئلے پہ، قرآن قسم چکن دی لوڑ پہ جائے، اپنی بات کی سچائی واسطے قسم دینی پہ جائے تو قرآن دی قسم چکنی جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا وعدہ پھر دو ہی ہوئی، جائز بھی تو نجائز بھی، میں بچ پھس گیا جی۔ کیوں جی؟ نہیں میرا قرآن کی قسم چکنی پہ جائے تو جائز ہے؟ نہیں بندہ سچا ہوئے جھوٹا ہوئے، قرآن کی قسم چکنی جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں مسئلہ حل کرنا ہے۔ اچھا 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 جو رسول اللہ نے فیصلہ کیتا وہ دسو۔ نہیں میں کہا پتہ لگ جانا بھی بھابی پرانے نے کہ نویں نے۔ توجہ، اچھا توجہ توجہ، ہاں اختلاف ہو گیا تو اسی مسئلہ حل کر دینے کو شیخ نے درست فرمایا لگا جی اختلاف ہو گیا تو اختلاف دا حل کر دیو۔ حل کتے وے؟ حل اللہ دے قرآن وچ۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اللہ پاک نے فرمایا مینو قرآن دی قسم ہے، قسم چکی ہے نا، قرآن دی قسم چکنی جائز ہے، قرآن دی قسم چکنی جائز ہے، قرآن دی قسم چکنی جائز، جڑے آنے نا نجائز ہے کوئی نہیں، میں کہا چلا گیا میں تسلی کرا دینا، قرآن دی قسم چکنی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ میرے شیخ علماء بیٹھے نے انشاءاللہ تائید کرنگے، تصدیق کرنگے میری گل دی۔ قرآن پاک اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے، اللہ دے نام دی، اللہ دیاں صفات دی، اللہ دے کلام دی، اللہ دے اسماء دی قسم چکنی جائز ہے۔ اللہ دیاں صفات دی قسم چکنی، اللہ دے نامہ دی قسم چکنی، تے قرآن اللہ دی صفت ہے، اللہ دی مخلوق تے نہیں۔ وہ اپنے عقیدے نو بھی سمجھو، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے، امام اہل السنہ نے، امام مدینہ نے 3 بادشاہاں دی مار کھاتی ہے صرف ایک مسئلے دے ہوتے۔ وہ کہندے سن امام صاحب لکھ دیو قرآن اللہ دی مخلوق ہے، امام نے 3 بادشاہاں دی مار کھاتی ہے لیکن عقیدہ ایوہ پیش کیتا ہے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے۔ علماء نے پوچھ لو اللہ دے نام دی، صفت دی، کلام دی قسم چکنی جائز ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے، اللہ دی کلام ہے۔ چلو بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی تو میرا رسول ہے کہ تو صراط مستقیم دا امام ہے کیوں جی مسئلہ قرآن چو حل ہو گیا اختلاف کرنے دی لوڑ ہی کوئی گل انجی ہے نا توجہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب صراط مستقیم دا امام اگلی گل پیر اونوں منی دا ہے جڑا لوکاں نوں صراط مستقیم تے چلاوندا ہووے خود صراط مستقیم دا امام ہوئے تے لوکاں نوں سیدھی راہ تے چلاوندا ہوئے سیدھی راہ پاوندا ہوئے میرا پیر خود صراط مستقیم تے قائم ہے تے لوکاں نوں صراط مستقیم تے اہلن تشریف لے ادھر آؤ ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری مقبول احمد طور صاحب حافظہ اللہ تعالی ہن میرا خیال ویلے ہو کے آ گیا ہن اپنا کام جاری رکھیے توجہ میرا پیر لوکاں نوں صراط مستقیم تے چلاؤندا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا انک لتهدی الى صراط مستقیم اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب لوکاں نوں صراط مستقیم تے چلاوندا ہے سننا تے آن نال ہر بندہ کامیابی چاہندا ہے ہر بندہ کامرانی چاہندا ہے ہر بندہ نجات چاہندا ہے ہر بندہ جنت چاہندا ہے وہ سب کچھ لب جائے گا کیویں لبے گا اس پیر دی غلامی کیتیاں کیونکہ اس پیر ورگا جہان وچ کوئی اور ہے ہی نہیں میرے پیر دا اگاں کوئی پیر ہے ہی نہیں میرا پیر پیران دا پیر ہے میرا پیر صراط مستقیم دا امام ہے میرا پیر صراط مستقیم تے چلاوندا ہے پھر دی غلامی کرو جے کامیابی چاہندے ہو نجات چاہندے ہو جنت چاہندے ہو کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں جے رب دی محبت چاہندے ہو اے کائنات دے لوگوں گناہاں دی معافی چاہندے ہو او کائنات دے لوگوں آخرت دی کامیابی چاہندے ہو تے نبی پاک دے مرید بن جاؤ امام کائنات دے غلام بن جاؤ سننا تے نال کامیابی نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے سن لو تے نال کامیابی اپنی مرضی کرن نال نہیں نبی پاک دی غلامی کرن نال اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کائنات دے مومنو اللہ دی گل منو اللہ دے رسول دی گل منو جے نہ منی سارا کچھ برباد ہو جائے گا سننا تے آن نال کدی اللہ پاک نے فرمایا او حقیقی مومن کون ہے تے کامیاب کون ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ
اللہ پاک دا قرآن سنتے آن نال علماء بیٹھے نے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا انما کان قول المؤمنین. اللہ پاک نے کلمہ حسر دے نال گل کیتی ہے. انما کان قول المؤمنین. اللہ پاک نے فرمایا ادو علاوہ مومن کوئی نہیں. انما سوائے اس تو کوئی مومن نہیں. انما کان قول المؤمنین. کلمہ حسر ہے ادو علاوہ کوئی بندہ مومن نہیں. صرف وہی مومن ہے. کون مومن ہے؟ ازادو اللہ کے برسول ہی. جدو اللہ ول بلایا جاوے, اللہ دے رسول ول بلایا جاوے, رب دی گل آ جائے, اللہ دے رسول دی گل آ جائے, کی کردا ہے؟ کہندا سمعنا وَأَطَعْنَا. سمعنا وَأَطَعْنَا. سمعنا وَأَطَعْنَا. میں اللہ اور اللہ دے رسول دی گل سن بھی لئی, من بھی لئی. رب آندا اولئک هم المفلحون. اللہ پاک نے فرمایا یہی تو کامیاب نے, یہی تو مومن نے جو گل سن لیں تو من لیندے نے. اللہ دی گل مننی ہے, اللہ دے رسول دی گل مننی ہے. اللہ دیاں گلاں ساڈے تک کنے پہنچائیاں نے؟ اللہ دے رسول نے. نبی پاک دی مان لی سمجھو, نبی پاک دی مان لی سمجھو, کیونکہ اللہ دی گل بھی سانو کنے دسی؟ نبی پاک نے. نبی دی مان لی سمجھو, کتے لکھیا؟ اللہ پاک نے فرمایا سن رب دا قرآن دھیان نال من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ پاک نے فرمایا جن نے نبی دی منی سمجھے رب دی منی. من یطع الرسول, he who obeys the Muhammad has indeed obeys Allah. جنہیں مصطفیٰ دی منی سمجھے انہیں اللہ دی منی. میں قربان جاواں نبی پاک دی غلامی کیتے ہیں جنت, نبی پاک دی غلامی کیتے ہیں کامیابی, نبی پاک دی غلامی کیتے ہیں نجات. جے نبی پاک دی نہ منی غیر مشروط مننی, غیر مشروط مننی. سمعنا وَأَطَعْنَا اینو آندے نے اطاعت غیر مشروط. اچھا کوئی بندہ, کوئی انسان اپنے بیٹے نو کہے کہ پتر مینوں پانی پیا. کوئی باپ اپنے بیٹے نو کہے پتر مینوں پانی پیا. وہ کہ اچھا میں نا گوانڈیاں اور پوچھ کے ہونا بھی ابے نو پانی پیونا ہے کہ نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی باپ کہے اپنے بیٹے نو تینوں میرے نال پیار ہے, پیار ہے, محبت ہے, محبت ہے, مینوں پانی پیا. اچھا میں نا گوانڈیاں اور پوچھ کے ہونا بھی ابے نو پانی پیونا ہے کہ نہیں. یہ محبت ہے نا, یہ محبت ہے نا, پیار ہے نا, عشق ہے نا. باپ آکے بھی پتر تینوں میرے نال پیار ہے. ابا جی بڑا پیار, نانا محبت یقین ہوئی پئی. ابا جی تہاڈے تو سوا کدا مینوں پیار ہے, پتر مینوں پانی پیا. اچھا ابا جی میں گوانڈیاں نوں پوچھ کے ہونا بھی ابے نوں پانی پیاواں کہ نہ. پیار ہے. وہ کہے گا فڑے منہ تیرے ہو جے پیار تے. صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ وہ انہیں کہے گا کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ پتر تینوں میرے نال پیار ہے, پیار ہے, محبت ہے, محبت ہے. کنی کو محبت؟ ابا جی کو دسنے والی گل ہے, یہو جی محبت مینوں کسی نال ہے ہی نہیں. اچھا پتر کو پانی پیا, میں گوانڈیاں نوں پوچھا بھی ابے نوں پانی پیاونا ہے کہ نہیں. انہوں نے فٹے منہ تیری یہو جی محبت ہے. وہ انج کہے گا کہ نہیں؟ وہ نہ کہے سننے والا کہے گا. کوئی لاگے تہاڈے ورگا کوئی سیاںا بندہ بیٹھا ہوئے گا نا,
وہ سنن دیا ہے بھی باپ نے پوچھا پتر تینوں میرے نال محبت ہے نا محبت ہے پیار کنا کو دسنے والی گل ہی نہیں اینا کو پیار ہے پتر پھر میرے پانی پیا میرے پیاس لگی ہے پانی پیا ابا جی میں گوانڈیاں پوچھ کے ہونا پی اپنے ابے نو پانی پیاواں گے نہ تے تسی لا کے سنن دے کی کہو گے انج ہی کہو گے نبی پاک نال محبت وہابی نو پوچھو آندا محبت سنی نو پوچھو آندا محبت دیوبندی نو پوچھو آندا محبت بریلوی نو پوچھو آندا محبت نبی پاک نال محبت ہاں محبت نبی پاک نال پیار ہے ہاں پیار ہے کنا کو پیار ہے ہر شے تو ود کے پیار ہے نبی پاک نے فرمایا داڑیاں رکھ لو ہن کنوں پوچھن جانا ہن کنوں پوچھن جانا نبی پاک نے فرمایا میرے امتیو میرے نال محبت جے ہاں سونے محبت ہے میرے نال پیار جے ہاں آقا پیار ہے کنا کو پیار ہے آقا صدقے جائیے واری جائیے قربان جائیے تواڈے جوڑیاں تو صدقے جائیے نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز اوے پڑھو جویں میں پڑھی ہے آقا مولوی نو پوچھ لئی ہن کی کہو گے ہن کہو جو کہنا میں نہیں کہنا میں نہیں کچھ بھی کہنا کی کہو گے ہائے میرے اللہ انج نہیں نجات کہندے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نبی پاک دی غلامی دے اندر نجات نبی پاک دی غلامی اندر کامیابی نبی پاک دی غلامی دے اندر جنت سننا تے آنال ایک نا بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھن آندا ہے اجے بھی آندا ہے پتہ نہیں کیڑے محلے چوں کتوں آندا دوروں جمعہ پڑھن واسطے فیصل آباد دا جمعہ پڑھاوندا نا تاج کلونی جمعہ پڑھنا آندا ہے ایک دفعہ میں جمعہ پڑھایا تقریباً اس گل نوں 3 یا 4 سال ہو گئے ہونے میں جمعہ پڑھایا ربیع الاول دا مہینہ سی نبی پاک دی شان عظمت سنت اطاعت اتباع او جمعے تو بعد نا میرے کول آ کے بیٹھ گئے آ کے مل کے بیٹھ کے کہندا حافظ صاحب اسی کیڑے پاسے جائیے کیڑے پاسے جانا چاہنا آندا بھی اسی تے پھسے میں کی ہویا کہندا ایتھے تہاڈے کول جمعہ پڑھن آنے تسی آندے رفع الدین کرو 8 دن نماز اپنے محلے میں پڑھنا ساڈا مولوی آندا رفع الدین نہ کرو ہن تسی بھی مولوی صاحب عالم دین ممبر تے کھلوندے قرآن پڑھدے ہن ساڈے بھی مولوی صاحب نے عالم دین نے ممبر تے کھلوندے نے قرآن پڑھدے ہن اسی کہڑے پاسے جائیے ہن اسی کہڑا پڑھے ہاں سانوں کہڑا پتہ ہے ہن اسی کہڑے پاسے جائیے ہن ایک آندا انج کرو دوجا آندا انج کرو تیجا آندا انج کرو اسی تے پھس گئے ہاں ہن تسی آندے ہو رفع الدین کرو نبی پاک نے کیتی ہے سنت ہے فرمان ہے حدیث ہے عمل ہے ہن اینا کچھ سن کے تے ہن بندہ نافرمانی تے نہیں نہ کر سکدا ہن اوتھے جانے او آندا نہ کرو اسی تے پھس گئے اسی کہڑے پاسے جائیے میں کہ اچھا میں تینوں کیا کہ رفع الدین نبی پاک دی سنت ہے تے جے تیرے محلے والا مولوی بھی کہہ دے نبی پاک دی سنت ہے دوواں دی گل ایک ہو گئی پھر کرے گا کہتا نہیں وہ تو نہیں آتا سننا میں کہا نہیں جے کہہ دے میں جو کیا کہ نبی پاک دی سنت ہے جے وہ بھی کہہ دے کہ نبی پاک دی کی ہے پھر کرے گا آدھا لوگ مسجد بیٹھا جمعہ پڑھ کے ہٹیا کرنا وعدہ کرنا جے ساڈا مولوی بھی کہہ دے کہ رفع الدین نبی دی سنت ہے اللہ دی قسم ہے میں وعدہ کرنا قسم چک کے میں رفع الدین کراں میں ٹھیک میں کہوں اج تو جانا نا اپنے محلے اثر والے مولوی صاحب مل پین مغرب ٹائم مل پین عشاء ٹائم مل پین جدوں ملاقات ہوئے انہوں نے کہنا اج میں ایک نویں گل سن کے آیا جسے جمعہ پڑھن جانا میں تاج کلونی
میں کہ نویں گل سن کے آیا آکی اس مولوی نے کیا کہ رفع الیدین سنت نہیں بلکہ فرض ہے ادا جمعے کی کوئی سنت کہہ گیا میں کہا نہیں وہ کہہ رہے ہیں تیروں جمعے چ کیا ہوں میں تینوں کہنا فرض ہے کیا نہیں جا کے اپنے مولوی کی جواب دیں اچھا اگلے جمعے نا میں جمعہ پڑھا رہا تھا دوران جمعہ آیا باہر سینج سامنے کھلو کے نا سنتا پڑھن لگ پیا تے رفع الیدین کرے میں اندر ویخ لیا سپیشل دھیان میرا وہ رہا سنتا پڑھیاں جدو رفع الیدین کرے میں لگتا کم بن گیا جمعے تو بعد آیا ملیا میں کہا لگتا کم بن گیا نا ویخ لیا جی میں کہا ویخ لیا میں کی بنیا کہتا میں گیا اصل ٹائم تو میری ملاقات ہوئی مغرب ٹائم ہو گئی نماز تو بعد میں بہ گیا میں کہا مول صاحب ایک گل کرنی تھوڑے دسو انہوں پتا سی کہ میں تھوڑے پیچھے جمع پڑھنا ہوں کئی بار مجھے روکتا بھی سی کہ اتنے نہ جایا میں بہ گیا میں کہا مول صاحب جب جمع پڑھن جانا نا تاج کلونی شیخو پورے مولوی صاحب ہوتے ہیں جمع پڑھاؤ اج انہیں جمعے چ نویں گل کہہ دی تھی آتا میں ہور جایا کر ہور جایا کر تم ڈنگدا نہیں کی ہویا انہوں نے کیا ہے کہ رفع الیدین جڑی اگے پہلو آندے ہوندے سنت ہے تے انہوں نے کیا رفع الیدین جڑی ہے سنت نہیں ہے فرض ہے رفع الیدین فرض ہے آندا ویکھیا نا منبر تے کھلو کے جھوٹ بولیا ہے اے فرض نہیں میں کیا انہوں نے کیا رفع الیدین فرض ہے آندا ویکھیا نا بھابیاں نے کہا ممبر تک لوگ جھوٹ بولیا یہ فرض نہیں سنت ہے آندا میں کہا سنت تو پھر سنت ہی سنت تو پھر سنت ہی تسی من گئے ہو بھی سنت ہے سنت تو پھر عمل کرنا چاہیے کیوں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ نبی پاک نے فرمایا جن نے میری سنت نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی جن نے میرے نال محبت کیتی جنت وچ میرا گوانڈی بن جائے نجات نبی پاک دی غلامی وچ کامیابی نبی پاک دی جنت نبی پاک دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میں قربان جاواں کامیابی نبی دی غلامی اندر اطاعت دے اندر جنت نبی پاک دی غلامی اندر سننا دھیان نال توجہ ہے نا ساڈے ایک شروع پر ایک بندہ ہے انہیں نا مکان ویچیا کو تقریباً 40 لاکھ دا مکان ویچیا جس نے رجسٹری کروا کے دیتی نا وہ نام انہیں پیسے دیتے 500 والے نوٹ تے 1000 والے نوٹ کاپیاں وہ اینے سارے نوٹ وہ توڑے چ پا کے 500 والی 1000 والی کاپیاں تقریباً 40 لاکھ روپیہ بہت سارے ہو جانے وہ توڑے چ پا کے لے کے آیا مینوں پتا سی مکان ویچیا رجسٹری کروانی شام کو مینوں ملیا میں کہا مکان ویچ دیتا تو ویچ دیتا میں کہا پیسے لے لے گن لے نہ گن لے میں کہا جڑے بندے تو مکان ویچیا ہے مینوں کہے بندے دسیا کہ تو پتا لگا ہے پتہ نہیں گل پکی ہے کہ کچی ہے سچی ہے کہ جھوٹھی ہے مینوں کہ تو پتا لگا ہے وہ جعلی نوٹ چلاتا ہے وہ بندہ نا جعلی نوٹ چلاتا ہے پتہ نہیں گل سچی جھوٹھی ہے تے مجھے یہ مینوں خبر ملی تو انہیں تو اینے نوٹ دیتے ہیں تو مینوں خبر ملی کہ جعلی نوٹ چلاتا اچھا چلا گیا اگلے دن ملیا اکھاں لال سرخ ہوئی اکھاں لال سرخ ہوئی سجیاں پہ اکھاں میں دیکھ رہا ہوں میں کیا آئی کہنا آفا جی تمہیں جب کل گل کہی نا تو میں اس سے بلے دوڑ کے گھر گیا نوٹ کر لے ٹیری تے کلا کلا نوٹ چیک کرنا پیا ہوں اینے سارے نوٹ سن کردیا ساری رات لگ گئی فجر دیاں اذاناں جماعت سورج چڑھ دن چڑھ
تو میں مزہ ویلا ہوا. جب تک میری تسلی نہیں نہ ہوئی میں نہیں اٹھیا. پوری تسلی کر کے میں آیا. ہو سکتا چلا ہوئے پر میرے پیسے ایک بھی نوٹ چلی نہیں. میں تسلی کر دی. میں کیا دنیا دے معاملے سے ایڈا تیز ہے. پک نہیں شک سی کہ نوٹ وچ نکلی. پک نہیں سی شک سی کہ جڑے پیسے دیتے نے ہو سکتا انہاں وچ کوئی صحیح نہ ہوئے. تو اج ساری رات ستا نہیں. اپنی پوری کاوش کیتی ہے, محنت کیتی ہے, تسلی کر کے مطمئن ہو کے پھر اٹھے آئے. بدبختہ کنے سال ہو گئے نے کہندیاں کہ تیری نماز ٹھیک نہیں. تینوں آکھیا نوٹ ٹھیک نہیں شک کے تو ستا نہیں. تینوں اینے سال ہو گئے نے دس دیاں تیری نماز ٹھیک نہیں. پتہ نہیں تو کیویں سو جانا, تینوں کیویں نیند آ جاتی ہے. کیوں نہیں کر جا کے ترجمے والا قرآن تے ترجمے والی حدیث کھولدا, ساری رات جاگدا, ریسرچ کردا, تحقیق کردا کہ میری نماز دا ایک ایک رکن, میری نماز دا ایک ایک جز ٹھیک ہے کہ نہیں. نوٹ دیکھ کے چیک کرنا کتے غلط نہ ہوئے. کیوں نہیں نماز نو چیک کردا؟ کیوں مولویاں دے پیچھے لگے؟ میں نہیں آندا میرے پیچھے لگو, میرے شیوخ دے علماء دے پیچھے لگو. میں نہیں کہندا. تانوں اللہ نے عقل دیتی ہے, سمجھ دیتی ہے. قرآن پاک ترجمے نال موجود ہے, احادیث سیاستہ ترجمے نال موجود نے. خود پڑھو. اسی پڑھے نہیں, سانوں پتہ نہیں لگتا. ہن اسی تے انپڑھ ہوئے بازاراں تربوز لین جاندے ہو, شیخ صاحب دوانا لین جاندے نے 100 روپے دا دوانا. ایک 100 روپے دا دوانا خریدنا ہے. پہلو ڈھیریاں ویکھدے نے, جدے تسلی ہوندی نا اوتھے کھلوندے نے جا کے. پھر ڈھیری دے وچوں اپنی پسند دا پوری ریسرچ نال دانا چکدے. دو گلاں ہوئیاں. تیسرے نمبر تے پھر انہوں ناپدے نے, گھٹدے نے, ٹھونگے ماردے نے. 3 ہو گئیاں. پھر لگے کوئی سمجھدار کوئی سیاح بندہ کھلوتا نا, چوتھے نمبر تے کہنا چاچو جی, چاچا جی بزرگا ویکھیو بھلا پکا ہی ہے. پھر وہ ویکھ کے گواہی دینا کہ ہاں میرا تجربہ ہے کہ پکا ہے. 4 گلاں. 5ویں نمبر تے ہم دکاندار رو کہندے نے بھائی یہ پکا ہے, گارنٹی دے. دوسری گواہی, پہلو بابے دی گواہی, ہن دوسری دکاندار دی گواہی. وہ گارنٹی دیندا ہے, حلف دیندا بھی پکا ہے. اینی تسلی کرن تو بعد پھر اینڈ تے بلا کی آندا تو انج کر ٹکی لا دے. کی کر ٹکی لا دے. 100 روپے دا دوانا خریدن واسطے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا ہے, نماز دے ترجمے واسطے تو بیوقوف بن گیا ہے. نماز سیکھن واسطے تو پاگل, جاہل, ان پڑھ تو تینوں پتہ ہی نہیں. 1 کلو خربوزے خریدن واسطے, 100 روپے دا دوانا خریدن واسطے تو BA پاس, MA پاس, PhD دی سرد لے آیا ہے. ہوا کر آ گئی دین دے معاملے میں پڑھیا ہی نہیں, ان پڑھ ہوئے جاہل. اور میں کو جدھر کو لاندا لگ جانے. دکاندار دے پیچھے نہیں لگا, انہیں کہا پکا, کیوں پیچھے لگ کے نہیں لے آیا؟ نجات مصطفیٰ دی غلامی اندر آ جاؤ, نہ مولویاں پیچھے لگو, پاویں وہابی ہو پاویں سنی ہو, جو بھی ہو. کتے نجات ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خود تحقیق کرو دین دے بارے. ساڈے نال ایک بندہ نماز پڑھدا ہے, ساڈے محلے اندر رہندا, وہ ہاتھ بندا سی تنی تو تھلے. جڑے ویکھ رہے ہو تے ویکھ رہے, نہیں ویکھ رہے انہوں میں دس دینا واگے بارڈر تے تنی تو تھلے. جب نماز پڑھتا سی بس 5 وقت کا پکا نماز, سویرے فجر ٹائم نہیں ہوتا, حالانکہ فجر بڑے اٹھنا ہوگا, فجر ٹائم بھی پکا نماز.
ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ کہ ایڈا نیرے اٹھ کے آتا ہے سردیاں چاہتا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کرتا ہے زور والے اثر والے بار بار پکا نمازی ہے کاش دی نماز سنت دے مطابق ہو جائے کیونکہ پھر فائدہ بھی ہوئے گا پھر قبول بھی ہوئے گی پھر نجات بھی ہوئے گی پھر جنت بھی ہوئے گی کامیابی بھی ہوئے گی سنت دے مطابق ہو جائے ایک دن نماز کے بعد میں پڑھا لیا میں کہا بھائی گل سن کہتا ایک منٹ آؤ صاحب مسئلے کے بارے میں کوئی گل نہیں کری تسی بھابی ہو اسی بریلوی تہاڈا اپنا عقیدہ ساڈا اپنا عقیدہ اس معاملے وچ گل نہیں کرنی میں کہا یار میں کہا تینوں کوئی دسن لگا میں تیرے کچھ پوچھنا چاہتا ایک مسئلے کی لوڑ پی گئی ہے تو بعض دفعہ کسی بندے کو نہیں بھی پتا ہوتا تو میں کہا شاید تمہیں پتا ہوگا نمازی بندے ہو تے نیک بندے تہاڈے کو پوچھ لینا کہندا دسو پوچھو میں کہا جڑا انسان دا ستر ہے جڑا انسان دا ستر ہے جنوں ٹکنا ضروری ہے جڑا پردے دے اندر مرد حضرات دا ستر شامل ہے او دی حد کتنی ہے کتوں لا کے کتوں تک کہندا تانوں نہیں پتا میں کہا تیرا نہیں پتا ہوتا ضروری بھی ہر گل دا ہر بندے نوں پتا ہوگا اے پکا پتا تے مینوں بھی نہیں تے میں پھر اپنے مولوی صاحب نوں پوچھاں میں چلو پوچھاں میں کہ انسان دا ستر جو شرمگاہ دے اندر داخل ہے جس حصے تو ٹکنا ضروری ہے جو مرد دا ستر ہے کتوں شروع ہوندا کتے ختم ہوندا ہے نپاک حصہ کہہ لو انسان دا نپاک حصہ ستر کتوں شروع ہوندا کتے ختم ہوندا دی حد کتنی ہے بس یہ پوچھنا کہ میں موسم پوچھ کے کہ دساں کنفرم میں کہا ٹھیک ہے اگلے دن نماز پڑھنا آیا اللہ دی قسم انہیں ہاتھ تنی تو اتنے بنے ان سینے تے نہیں پہنچے تھی تنی تو اتنے آ گئے میں بعد چ مزہ لگا کہ ہاں جی رانا صاحب وہ میں تینوں مسئلہ پوچھیا سی کہندا بڑے سیانے ہیں میں کی ہویا کہندا پوچھیا نہیں سی مینوں سمجھایا سی میں کی ہویا آندا میں گیا مغرب والے اوتھے اپنی دوسری مسجد دے اندر اکثر نماز ساڈے نال ہی پڑھدا ہے کدی کدی ادھر بھی چلا جاتا ہے محلے دوسری مسجد میں گیا نماز پڑھ میں کہ پوچھیا میں کہ مولوی صاحب یہ ذکر ہی نہیں کیتا بھی ہاتھ کتے بدلے نے کہندا میں کہ مولوی صاحب انسان دا ستر شرمگاہ جو انسان دا ٹکنا حصہ ضروری ہے وہ کتوں تک ہے نہ کہہ کہ تنی تو لا کے گوڈیاں تک کہنا پھر میری عقل نے کام کیتا بھی جیڑا حصہ نپاک ستر شرمگاہ شامل ہے ہن نماز پڑھدے اوتھے ہاتھ بنی کی اللہ میرا ضمیر گوارا نہیں کیتا میں اوتے بن لے ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ دین دین فطرت ہے این عقل دے مطابق ہے انسان دی فطرت دے مطابق ہے کامیابی چاہتے ہو تو دین وال آ جاؤ نبی پاک دی غلامی وال آ جاؤ تے نبی پاک دی سنتاں نوں چھڈی جاؤ تے آکھو نبی پاک دے عاشق ہاں اسی آکھیے تو بے نبی پاک دی سنت ہے میں مولوی صاحب نوں پوچھ لواں آمین سنت ہے میں مولوی صاحب نوں پوچھ لواں سینے ہاتھ بندنا سنت ہے میں مولوی صاحب نوں پوچھ لواں نبی پاک نال پیار ہے پیار ہے محبت ہے عشق ہے کنا کوئی عشق مرے پے عشق دے وچ آ نبی پاک دی سنت ہے اپنے مولوی نوں پوچھ لئی اور جدوں بابے نے پھر بابے شمسان نے بھی اگ کے لکھیا اور جدوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے اور جدوں سنت رسول دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے اور جدوں قول صحابہ دا رد کرنا بل جماعت اخوان دے کی مانے اور جدوں حدیث نبی دی پیاری نہیں وہ جند جان نبی اتواری نہیں وہ جدوں سنت نبی دی مننی نہیں تون شرک بدعت دی پلنی نہیں وہ جدوں سنت نبی دی مننی نہیں تون شرک بدعت دی پلنی نہیں لبیک یا رسول اللہ دے جھوٹے نعرے لگان دے کی مانے وہ جدوں چال رسول پیاری نہیں جند جان نبی اتوں واری نہیں پھر میلاد دے دین بازاراں وچ سکے سنگ اڑان
وخان دے کی مانے او جدو رفول یدین تو سڑی جانا آمین تو سڑ سڑ مری جانا او جدو رفول یدین تو سڑی جانا آمین تو سڑ سڑ مری جانا میں صدقے جا میں واری جا سکے کھیکن وخان دے کی مانے اہل سنت تاج نبی دی سنت دے مر جائے اہل سنت تاج جے نبی دی سنت آ جائے ہائے میرے اللہ نبی دی سنت آ جائے نبی پاک دی سنت آ جائے دی سنا دیا ہے ویسے میں ٹائم دیتا سی 28 تاریخ دا تے 28 مک چلی 28 تاریخ نہیں اگو پھر 29 تاریخ دا ٹائم ایڈوانس بکنگ کرواؤ نا کی خیال کہ 28 تک ہی بس کر دئیے اچھا ہو گیا بس کر دیں میرا ٹائم مکمل ہو گیا ٹھیک وہی تو میں کہہ رہا بھی اوور ٹائم اب اگلی گل بعد ہونا نا خصوصی پروگرام چوڑا دا پروگرام وہ بھی پہ لیٹ ہوتے ہیں ساڈے بھائی محمد عبداللہ صاحب یاسین عبداللہ کیسٹ ہاؤس والے اج دا پروگرام لائیو چلا رہے ہیں پوری دنیا تے یوٹیوب تو مل جائے گا فیس بک تو مل جائے گا انہاں کو مل جائے گا جاری رکھیے نا ہاں اگلی تاریخ دی بکنگ ہو گئی ہے ایڈوانس اوور ٹائم دی بکنگ توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر 3 بندے آئے دروازہ کھٹکھٹایا ام المومنین اما جان نے دروازہ کھول لیا صحیح البخاری دی حدیث آقا لگے اما جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا معمول کیے ماں جی فرما دیاں نے نبی پاک دا معمول آپ رات نو کچھ حصہ قیام کر دینے تو کچھ حصہ آرام کر دینے آپ کدی روزے رکھ دینے کدی ناغے کر دینے آپ نے شادیاں کیتیاں نے سارے معاملات ضروریات بھی پوریاں کر دینے آکھاں لگے ائی نانانو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر کتھے عزیز کتھے نبی پاک آپ بخشے بخشائے نے آپ معصومہ دے امام پاک بازا دے امام تے اسی گناہگار کتے اسی تے کتے نبی پاک آپ دے معمولات نے تے سانو عبادت بہتی کرنی چاہیے کیونکہ اسی گناہگار ایک آنکھا لگا میں کی کرانگا انا اصوم الدہر میں ساری زندگی روزے ہی رکھاں گا کدی ناغا نہیں کرانگا دجا کہہ لگا میں ساری رات قیام کرانگا آرام نہیں کرانگا تجا کہہ لگا آنا آتا ذل النساء میں شادی نہیں کرانگا نہ بیوی ہوئے گی نہ بچے ہونگے نہ ضروریات ہونگیاں نہ مصروفیات ہونگیاں ویلا ہو کے دن رات رب دی عبادت کرانگا جننے بندے وعدہ کر کے چلے گئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات گھر تشریف لے آئے باہروں آئے سونے نبی تھکے تھکائے گھر آئے آرام کرنے واسطے لیٹن واسطے ماں جی نے دسیا محبوب جی انج 3 بندے آئے سن انہاں تواڈے بارے پوچھیا پھر آ گلاں کیتیاں تے وعدہ کر کے چلے گئے سونا نبی گھر آئے سی آرام کرنے واسطے پر سونے نبی نے پھر آرام کیتا باہروں آئے سی گھر لیٹر آرام کرا آ گل سنی پھر 3 بندیاں نے انج کیا ہے
ساری رات قیام کراں گا آرام نہیں کراں گا ساری زندگی ہمیشہ روزے رکھاں گا کدی ناغا نہیں کراں گا شابی نہیں کراں گا دن رات اللہ دی عبادت کراں گا اے سنیا سونے نبی نے پھر آرام کیتا سو گئے لیٹ گئے نہیں فوراً اٹھے مسجد پاک اندر تشریف لے گئے آواز دیتی کون نے وہ لوگ جنہاں ہونے گل کہیے بلایا انتم الذین قلتم قضا و قضا تسی ہونے گل کہہ کے گئے ہو جی اسی کہہ کے گئے ہاں نبی پاک جذبات اندر نے غصے اندر نے آرام چھڑیا ہے نیند چھڑی لیٹنا چھڑیا مسجد کے اندر پہنچ گئے کیوں انہیں ایک کیا سی کہ اسی شرابہ پیواں گے انہیں ایک کیا سی جوئے کھیلاں گے بدکاریاں کراں گے چوریاں ڈاکے ماراں گے کیوں غصہ چڑھیا کوئی گناہ اعظم کیتا ہے کیوں آرام چھٹیا انہیں بدی بدکاری دا ارادہ کیتا ہے نیکی دا ارادہ قیام دا ارادہ روزے دا ارادہ عبادت دا ارادہ سونا نبی نہیں حرام کیتا گئے تساں کیا ہے جی اسی کیا ہے فرمایا سن لو میں توڑے نالو زیادہ اللہ کو ڈر والا توڑے نالو زیادہ تقوی والا میرا معمول اے وے میں روزے رکھنا بھی ہاں نالے کرنا بھی ہاں رات نو قیام بھی کرنا آرام بھی کرنا میں شادیاں بھی کیتیاں نے سارے معاملات بھی پورے کرنا اے میری سنت ہے اے میرا طریقہ ہے من راغبا ان سنتی فلیس منی جنہیں میرا طریقہ چھڑیا وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں ہائے میرے اللہ معلوم ہویا قیام وچ جنت روزے وچ جنت عبادت وچ جنت جنت کالے وچ مصطفیٰ دی غلامی مصطفیٰ دی غلامی وچ جنت ہے جن نماز مصطفیٰ دی غلامی اندر ہے تے جنت ہے روزہ مصطفیٰ دی غلامی اندر ہے تے جنت ہے قیام مصطفیٰ دی غلامی اندر ہے تے جنت ہے عبادات اندر جنت نہیں نبی پاک دی غلامی میں جنت ہے جنہاں کیا ساری ساری رات قیام کران گے مصطفیٰ دی غلامی جو نکل کے فرمایا میرے نال کوئی تعلق نہیں ابو مرثد غنوی نے چوری کیتی ہے پر مصطفیٰ دی غلامی وچ کیتی ہے نبی پاک نے جنت دی ضمانت دیتی ہے ساری رات قیام دا عزم کیتا ہے نبی پاک نے ڈانٹیا ہے ابو مرثد نے چوری کیتی ہے نبی نے جنت دی ضمانت دیتی ہے معلوم ہویا جنت قیام اندر نہیں جنت روزے اندر نہیں جنت عبادت اندر نہیں جنت چوری اندر بھی نہیں جنت کدے وچ غلامی وچ نجات غلامی وچ کامیابی غلامی وچ تسی وہابی ہو تسی سنی ہو تسی دیوبندی ہو تسی بریلوی ہو تسی شیعہ ہو مینوں نہیں پتا تسی کون ہو جے کلمہ پڑھتے ہو تو نبی دی غلامی کرو ایک بندہ اپنے آپ کو وہابی کہے سارا دن نماز کوئی بھی نہ پڑھے جنت جنت ہی ہے ایک بندہ اپنے آپ نے سنت کہے نماز سارا دن کوئی بھی نہ پڑھے جنت ہی ہے مرضیاں اپنیاں کرے جنت ہی ہے نہ اپنے نام وہابی لکھیا جنت ملنی جے نہ سنت لکھیا جنت ملنی جے جنت مصطفیٰ دی غلامی کی پاویں وہابی کہو نہ کہو مصطفیٰ دی غلامی کرو گے تو جنت ملنی ہے جنت کانے اندر ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
ایک دن میرے کو بندہ ہوتا حافظ صاحب میرا دل کرتا ہے کاش اسی نبی پاک دے زمانے چ کاش اسی نبی پاک دے زمانے چ ہوندے کڈا سما ہوندا امام کائنات جمعہ پڑھاندے اسی سامنے بیٹھ کے پڑھدے نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھدے آپ دے نال نال رہندے زیارت کردے مصافحے کردے اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے کاش میں نبی پاک دے زمانے چ ہوتا میں کہا تو اللہ دا شکر کر تو نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی کہندا کاش میں نبی پاک دے زمانے چاہتا میں کہا تو سجدے پہ کہ اللہ دا شکر کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نبی پاک دے زمانے چ نہیں سی کہندا ہے میں کہا ہاں آندا آپ جی ہیں یہ کی میں کہا ہاں جی تو سجدے پہ کہ اللہ دا شکر کریا کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے نبی پاک دے زمانے چ نہیں پیدا کیتا کہندا سمجھ نہیں آئی میں کہا میں سمجھاؤں نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے میں گروہ دو ہی سن نبی پاک دے زمانے میں گروہ دو ہی سن جو نبی پاک نے فرمایا ہے فوراً مان لیا ہے ابو بکر جو نبی پاک نے فرمایا ہے سنیا ہے نہیں منیا ابو جہل دو ہی گروہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے فوراً مان لیا ہے کون ہے نبی پاک نے فرمایا ہے سنتے لے آئے پر نہیں منیا کون ہے میں کہا اج جدو زور دی اذان ہوئی تو دکان تے بیٹھا سے اذان سنی ہے کہتا سنی ہے میں کہا مسجد آیا نہیں عصر دی اذان سنی ہے ہاں مسجد نماز پڑھنا آیا نہیں مغرب دی اذان سنی ہے نماز پڑھنا آیا نہیں عشاء دی اذان سنی ہے نماز پڑھنا آیا تھا نہیں میں جلسہ سنانی آیا میں کہا گھر جا کے نا 4 بجے لیٹ کے سوچی جی میں نبی پاک دے زمانے چ ہوندا 4 اذاناں ہوئیاں میں نہیں گیا ابو بکر دے نال ہونا سی کہ ابو جہل دے نال ہونا سی میں کہا تو سجدے پہ کہ رب دا شکر کر تو ادو نہیں سی اللہ نے پردہ رکھیا تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا اللہ نے پردہ رکھیا تو دعا یہ کریا کر اللہ اس پردے نو سلامت ہی رکھے نبی پاک دے زمانے جو تے اکو دن ہی نکھیڑا ہو جانا سی تو کدے نال اکو دن ہی پتہ لگ جانا سی کدے نال میری عادت نہیں میں ہاتھ کھڑے کراواں ہاتھ کھڑے کرو فردن فردن تنقید کرا نہیں میری عادت نہیں میں واز کرنا واز نصیحت کا نام ہے میں واز کرنا میں تقریر کر رہا میں درس دے رہا میں واز کر رہا واز نصیحت ہے تنقید نہیں میں واز کرنا نصیحت پہلو اپنے واسطے پھر دوجیاں واسطے پہلو اپنے واسطے پھر دوجیاں واسطے کیونکہ تسی بھی گناہگار تے میں بھی میرے ولی آکھو تسی جے اللہ دے ولی ہو تسی بھی گناہگار میں بھی گناہگار میں تواڈے نال بہتا گناہگار یقیناً میں تواڈے نال بہتا گناہگار مینوں اپنا پتہ ہے میں تواڈے نال بہتا گناہگار اے تے اللہ دی رحمت ہے اللہ نے پردے رکھے میں کنا گناہگار ہاں مینوں پتہ تسی کنے گناہگار ہو تانوں پتہ اے تے اللہ دی رحمت ہے اللہ نے پردے پا کے ساڈیاں عزتاں رکھیاں میں تو دعا کرنا پچھلی رات کا وقت ہے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہیں اللہ قیامت والے دن بھی پردے سلامتی رکھے اللہ جب دنیا تے عزت بنائی ہے اللہ قیامت والے دن بھی پردے سلامتی رکھے اللہ عزتاں قائم ہی رکھے میں تہاڈے نال بہتا گناہگار کمیاں کوتاہیاں ساڈے چ بھی نے تہاڈے چ بھی نے اے واز نصیحت ہے پہلو اپنے واسطے پھر تہاڈے واسطے تسی میرے واسطے دعا کرو میں تہاڈے واسطے دعا کرنا اللہ کمیاں کوتاہیاں ساڈے چ ہے نے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے آمین کہہ دو قبول ہوگی تو گل بن جانی جی اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے
اللہ سچے دلوں مصطفیٰ دی غلامی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ نبی پاک دے سچے اور پکے غلام تے فرما بردار بنا گل دی سمجھ آ گئی ہے کامیابی کا دے اندر ہے غلامی جی نجات کا دے جی غلامی جی جنت کا دے جی جو مرضی نام نہ لکھی پھرو جو مصطفیٰ دی غلامی نہیں شیخ انجی کر لیں شیخ جی قاری صاحب کیوں جی حضرت صاحب جو نبی پاک دی غلامی نہیں پھر کچھ بھی نجات غلامی اندر یہ میری گل لکھ کے لے جو اس مان چ نہ رہو کہ میں اپنے آپ کو وہابی لکھنا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنی لکھنا ڈر جاؤ اللہ کو معافی منگو اپنی کمیاں کوتاہیاں تے توبہ کرو معافی منگو نبی پاک دی غلامی کرو نجات قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٹائم کافی ہو گیا تھوڑا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے میں ان الفاظ تے اپنے گفتگو ختم کرنا انشاءاللہ زندگی رہی پھر موقع ملیا تے انشاءاللہ پھر باقی باتاں ہون گیاں اللہ پاک محبتاں قائم رکھے اللہ پاک پیار قبول فرمائے کرو دعا شیخ تسی اللہ پاک جتنے آئے ہو تھوڑا آنا قبول فرمائے سانو نبی پاک دا سچا اور پکا محب فرما بردار اور غلام بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ماں جو بھی میں نو جگتے ملیا ماں دیا ہے دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت